اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے صلاۃ التوبہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی نماز توبہ کی نیت کیسے کی جاتی ہے، نماز توبہ کے اندر کون کون سی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں اور کن اوقات میں نماز توبہ نہیں پڑھ سکتے اور کن اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ کہ نماز توبہ کے 2 نفل ادا کرنے سے کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ احباب یہ تمام باتیں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ نماز توبہ کا طریقہ بتانے سے پہلے میں کچھ احادیث مبارکہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے دل کے اندر جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر جب کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہم سے ہو جائے تو ہم توبہ کر لیں۔ کیونکہ میسیجز میں بہت سے دوست احباب یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ توبہ کیسے کریں، اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے بھی یا نہیں۔ اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک رات میں اپنا رحمت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار دن کے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور دن میں رحمت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار رات کے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے اور قیامت آ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر وہ اس گناہ سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، وہ دوبارہ وہی گناہ کر لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے ذمے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس نے عرض کیا، وہ پھر توبہ و استغفار کر لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ پاک توبہ و مغفرت سے نہیں تھکتا، تم ہی تھک جاؤ تو تھک جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ پاک کی رحمت۔ جب بھی کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے تو ندامت کے ساتھ اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جائیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ یہ غلطی، یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ عز و جل، مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما اور مغفرت فرما۔ تو اللہ پاک ضرور معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ پاک توبہ و استغفار سے نہیں تھکتے، تم ہی تھک جاؤ تو تھک جاؤ۔ تو جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے تو سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، دوبارہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ توبہ و استغفار کر لیں تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ یہ مت سوچئے کہ میں توبہ کروں تو میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک
کے حضور بس جھک جائیے اور تمام غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ و استغفار کر لیجئے۔ نماز توبہ کی نیت کیسے کی جائے؟ اب نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب دل میں ارادہ کر لیا تو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ نیت آپ اس طرح کریں کہ یا اللہ میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنے جا رہی ہوں۔ اے اللہ پاک، اس نماز توبہ کی برکت سے میرے عمر بھر کے گناہوں غلطیوں کو معاف فرما دے اور آئندہ مجھے ان گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو نیت کر کے بتائی ہے، آپ اپنے الفاظ میں بھی نیت کر سکتے ہیں، بس آپ 2 رکعت نماز توبہ کی نیت کر کے ادا کر لیں۔ اور کیا یہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے لیے بھی 3 شرائط ہیں۔ نماز توبہ ادا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، نادم ہونا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکی نیت کرنی ہے سچے دل سے کہ دوبارہ یہ گناہ یہ غلطی نہیں کروں گی۔ اور اب تیسری شرط کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ یہ نماز توبہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو اللہ پاک کی خوشنودگی، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نماز توبہ آپ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا ہو تو یہ نیت آپ نے دل میں رکھنی ہے۔ توبہ و استغفار کرنے سے پہلے ان باتوں کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، تو یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نیت کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صبح سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نماز توبہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ زوال کا وقت ہو تو بھی نماز توبہ ادا نہیں کر سکتے، اور نماز مغرب سے 20 منٹ قبل آپ نماز توبہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں نماز توبہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور نماز توبہ میں کون کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شریعت کے اندر کوئی قید نہیں ہے، آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نماز توبہ میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ تو آپ کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز توبہ کی آپ نیت کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 بار پڑھ لیں۔ اگر 1 بار آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 1 بار پڑھ لیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور سورہ مبارکہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اے اللہ پاک، میں نے زندگی میں جو غلطیاں جو گناہ مجھ سے ہوئے میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک میرے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے جانے والے تمام گناہ معاف فرما۔ توبہ و استغفار اللہ پاک کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں سچے من کے ساتھ اور اللہ پاک سے ہم کوئی دعا کرتے ہیں، اپنی کوئی حاجت کوئی مراد اللہ پاک کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تو ہم مانگتے کم ہیں اور اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ بڑھا کر ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اور جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری تمام جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ہماری مصیبتیں، ان سے اللہ پاک ہمیں فوراً نجات عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ سنور جاتے ہیں اور مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ توبہ کریں سچے من سے کریں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں، جو بھی آپ کی حاجات ہوں، انہیں اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ پاک سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک وہ ضرور عطا کرتے ہیں، اور اس انسان کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں سچے من سے تو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پر نادم ہونے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں
تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔